أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أو كما قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الأنبياء والمرسلين والحمد لله ربنا ورب العالمين. خداوند متعال آپ کی اور ہماری مدد کرے. اس کی مدد کے بغیر یقیناً ہماری زندگی مشکل ہی نہیں بلکہ محال. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں، عاجزانہ گزارش پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ کی مدد جب تک شامل نہ ہو بندے کی زندگی ناکام اور نامراد رہتی. اس مولا تعالیٰ کی رضامندی اگر حاصل کرنا ہے تو پھر اس سے تعلق، اس سے رابطہ اور اس کی بارگاہ عز و جل میں اپنے آپ کو پیش جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ایک بندے کی زندگی ناکام اور ادھوری اور ناقص. عام بندے تو عام بندے، ان کا کہنا ہی کیا. خاص بندے اللہ نے جن کو چنا، جن کا انسانیت سے اللہ نے انتخاب فرما، ان بندوں میں بعض ولی اللہ ہوئے، بعض نبی اللہ. ولی اللہ کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا، یہ اللہ کا نظام. لیکن نبی اللہ کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر. جیسا کہ خود حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا نبی بعدی، میرے بعد
کوئی پیغمبر، کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حضور پاک علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہونے کا اعلان کرتا ہے تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، اور اگر کوئی اس کو مانتا ہے تو اس سے بڑا بھی گمراہ کوئی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ انسانوں نے آپ کو آخری نبی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا۔ یہی عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ آپ کوئی کہیں سے بھی اعلان کرے، حیدرآباد سے ہو، سکندرآباد سے ہو، الہ آباد سے ہو، اورنگ آباد سے ہو، فیض آباد سے ہو، کسی بھی مقام سے اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب ہم تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک امتی کی حیثیت سے، تو اللہ پاک کا حکم ہے مومنوں اپنے پیغمبر اور اپنے رسول پر تو وہ چیز بھیجنے کی سعادت حاصل کرو جس کا نام درود ہے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالی خود کرتا ہے۔ نمبر 2، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اے مومنوں تم کیوں محروم رہ جاتے ہو، تم بھی اس پاک کام میں شامل ہو جاؤ۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مومنوں کے ساتھ ایک چیز اضافہ کر دی گئی کہ درود تو پڑھو ہی پڑھو، اس کے ساتھ سلام بھی پڑھو، اور کتنا پڑھو؟ کہا کہ سلیمو تسلیمہ، خوب خوب پڑھو۔ ایک مرتبہ پڑھ کر سلسلہ ختم مت کر دو، 2 مرتبہ کو کافی مت سمجھو، سلیمو، خوب خوب پڑھو۔ تو یہ کام کرتے رہنا ہے۔ اب جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی موسیٰ، کسی نے نہیں سنا۔ کما صلیت علی عیسیٰ، کسی نے بھی نہیں پڑھا۔ کما صلیت علی داؤد، کما صلیت علی سلیمان، نہیں سنا کسی۔ جس نے پڑھا، جس نے سنا، اس نے یہی پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص کرنے کی کوئی وجہ ہوگی، دوسرے پیغمبر کا نام نہیں لیا گیا۔ وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں ایک سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ہیں۔ حضرت
اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف کے اندر قربان کرنے کے لیے گئے، اپنے سے نہیں گئے بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ شے جسے آپ ٹوٹ کر چاہتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست فرمایا تھا، دوست، خلیل کے معنی ہوتے ہیں دوست، اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب دیا تھا، خے سے، خلیل کی معنی دوست، اسی سے خلت، خلت ابراہیمی کہتے ہیں، ملت ابراہیمی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی ساری تیاریاں کر لی، ہاتھ پیر باندھ دیے، اونھے منہ مٹا دیا، چھری کو تیز کر لیا، جو دعا پڑھنی تھی وہ دعا بھی پڑھ لیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چھری چل ہی نہیں رہی، حالانکہ چھری بالکل تیز ہے، اور یہ بھی بات معلوم ہے چھری جو ہوتی ہے کسی دھات کی نہیں ہوتی بلکہ وہ لوہے کی ہوتی ہے، سنگین ہوتی ہے، سنگین۔ اس لیے قربانی کے وقت چھری کو تیز کرنے کا حکم ہے، مڑ چھری سے قربانی نہیں کرنا منع ہے، جانور کو مڑ چھری سے ذبح نہ کیا جائے، اور ذبح کرنے سے پہلے اسے پیاسا نہ رکھا جائے بلکہ پانی پلایا جائے، 3 مرتبہ پلایا جائے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، افضل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، نہیں تو دوسرے ہاتھ سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ان سب سے پہلے قربانی کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو قبلے کا رخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، جو جس سمت میں بھی ہوگا دنیا میں، چاہے مشرق میں ہو، مسلمان مغرب میں ہو، شمال میں ہو کہ جنوب میں ہو، لیکن اس کا رخ، اس کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز میں قربانی کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نماز سے باہر جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کے آداب میں سے، قربانی کے جو طریقے کتابوں میں بتائے گئے ہیں ان طریقوں میں یہی صحیح طریقہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا خیال ضرور رکھا جائے۔ یہی پھر کہ وہ بات بھی آپ کو سماعت کر لینا ہے کہ قربانی کے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف ہونا ہے، نمازی کا منہ بھی قبلے کی طرف ہونا ہے، لیکن جب یہی نمازی رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے، ضرورت کے لیے جا رہا ہے، واش روم میں جا رہا ہے، تو نہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ بھی قبلے کے آداب۔ اچھا، جب مسلمان مومن تھوکتا ہے، چاہے سادہ تھوکے یا پان گٹکا کھا کے تھوکے، تب بھی قبلے کا ادب پیش نظر رہنا چاہیے کہ قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، قبلے کا ادب ہے۔
بڑوں کو بھی اس لیے قبلہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، ٹیڑھے نہیں ہوتے، راستہ بتانے والے ہوتے ہیں، راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، صحیح صحیح باتیں بتانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے دادا صاحب قبلہ بتایا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب قبلہ کا یہ ارشاد ہے۔ قبلے کا مطلب بالکل وہ جو سیدھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اس وقت تک جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لا چکے تھے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے تھے، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جس طرف کے بیت المقدس ہے، یعنی وہ قبلہ اول تھا، پہلا قبلہ۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں، آپ کے دل شریف میں یہ خیال آیا کہ اگر ہماری نماز پڑھنے کی سمت بیت المقدس کے بجائے وہ ہوتا گھر خدا کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس میں معاونت فرمائی، یعنی آپ بھی اس گھر کی تعمیر میں شامل تھے، خدایا اگر وہ قبلہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، بہتر ہوتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں فرمائی، ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ نماز کی حالت میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا، ادھر خیال آیا، ادھر سے خداوند متعال کا پیام آیا۔ خیال کے آنے کی ضرورت تھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے وہی آئی۔ یہ وہی کون لے کر آتے تھے؟ وہی جن کا نام حضرت جبریل امین ہے۔ امین اس لیے کہ بڑے امانت دار تھے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے وہی لے کے بیچ میں اپنی طرف سے کچھ شامل، اس لیے جبریل کی صفت امین بتائی کہ امانت دار تھے۔ جی کیا وہ لے کے آئے؟ یہ وہی، یہ آیت مبارکہ، یہ احکام لے کے آئے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلے کا لفظ قرآن شریف میں بھی آیا۔ آپ جو کہتے ہیں نیت کرتے ہوئے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، قبلے کی طرف، تو وہ قبلے کا لفظ قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اے حبیب معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قبلہ ادھر ہی کر دیتے ہیں جدھر آپ کا خیال، جدھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ چاہتے ہیں۔ تو تاریخ کے قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے یہ قبلہ بھی جو قبلہ بنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے قبلہ بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے رخ کو موڑ دیا کہ میرے حبیب نماز ہی کی حالت میں آپ قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف مڑ جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جیسا وہی آئی آپ مڑ گئے۔ اب من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کی منزل تھی۔ پیغمبر جو کہیں، رسول جو کرے، وہ امتی کو کرنا لازم ہے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ گئے تو صحابہ کرام نے جو یہ عمل دیکھا تو صحابہ بھی مڑ گیا۔ سوال نہیں کہ یا رسول اللہ کہ کیوں مڑنا ہے، کس لیے مڑنا ہے؟
مڑنے کا حکم سرکار کو ہو چکا تھا اور سرکار کے ذریعے صحابہ کو بھی ہو چکا تھا جتنے اس وقت ایمان لا چکے تھے۔ تو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قبلے کی اہمیت کیا ہے، قبلے کا مقام کیا ہے، اور اس قبلہ کو قبلہ اور کعبے کو کعبہ کس نے بنایا، تعمیر کس نے کیا۔ وہ تعمیر ابراہیمی ہے، اسی لیے ملت ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت پاک پروردگار جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پاک پر، تو ویسے ہی رحمت نازل فرما حضور پاک علیہ السلام پر اور آپ کی اولاد پاک پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور چلانے کی پوری طاقت سے کوشش کی، لیکن چھری نہیں چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اللہ پاک نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ سچا کر دیا، ہم کو امتحان لینا تھا، امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے۔ اسماعیل کی گردن کاٹنا مقصود نہیں تھا، امتحان تھا، امتحان ہو گیا۔ اب چھری چلے یا نہ چلے، وہاں پہ چھری نہیں چلی، امتحان پورا ہو گیا، اور کربلا میں چھری چلی، وہاں بھی امتحان پورا ہو گیا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا گیا اور دمبا پیش کر دیا گیا۔ تو وہاں مکے میں کعبے کے نزدیک دمبے کی قربانی ہوئی، کربلا میں سرکار کے پورے کنبے کی قربانی ہوئی۔ چھری کا نہ چلنا یہ بھی قربانی ہے، اور چھری کا چل جانا یہ بھی قربانی۔ چھری کیوں نہیں چلی صاحب؟ حالانکہ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہے، علماء دین مشائخین طریقت وارثان حال و قال فرماتے ہیں کہ چھری اس لیے نہیں چلی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سرکار دو عالم کو تشریف لانا تھا۔ اگر چھری چل جاتی تو نسل وہیں پہ ختم ہو جاتی۔ چھری کو رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل و اولاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بے شک اے پاک پروردگار آپ ہی مقدس ہیں، آپ ہی کی ذات پاکیزہ ترین ہے۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اور اتنا اللہ تعالیٰ کو لبھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ اب جو امت محمدیہ میں آئیں گے ان کے لیے یہ عمل کرنا جو صاحبان استطاعت ہے، جن کے پاس گنجائش ہے، جن کے جیب میں وسعت ہے اور جن کو قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے، جو قرضے میں مبتلا نہ ہو بلکہ استطاعت ہو، جیسے حاجی صاحبان گئے حج کرنے کے لیے، کیا کوئی قرضہ رکھ کر اپنے اوپر حج کو جا سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی کا باقی رکھ کر حج بیت اللہ کا ارادہ کر سکتا ہے؟ کہا اس پر حج فرض نہیں ہے بلکہ قرض ادا کرنا فرض، پہلے قرضہ ادا کیا جانا فرض ہے،
اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دے، گنجائش دے کہ جانے اور آنے، رہنے، کھانے پینے، قربانی کے سارے اخراجات اس کے پاس ہے، تو پھر ایسا مسلمان حج بیت اللہ کر سکتا ہے۔ اسے کرنا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا ہے۔ نماز روزانہ بالغ مسلمان پر 5 مرتبہ پر روزانہ، روزے سال میں 1 مرتبہ، 1 مہینہ، زکوٰۃ جب بھی پیسے آئیں، یہ سال کی شرط نہیں، جب بھی پیسے آئیں اور اس پر 1 سال گزر جائے، کسی قسم کی ضرورت نہ پڑے، حاجت نہ ہو ان پیسوں کی خرچ کرنے کی، اور وہ اس مقدار کے برابر ہو جو شریعت نے بتایا ہے، اپنی طرف سے بھی ہم اس مقدار نہیں بتا، جو شریعت نے بتایا، جو کوئی عمل آپ کرنا ہے وہ شریعت سے جڑا ہوا ہے، آپ کی طبیعت سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے طبیعت پر ایمان نہیں لایا، شریعت پر ایمان لایا۔ اب شادیوں میں دیکھنا ہے کہ آپ طبیعت پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ ظہر میں نکاح بہت اچھی بات ہے، عصر میں نکاح بہت اچھی بات ہے، میں بھی شریک ہوا ہوں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو ثواب حاصل ہو گیا مسجد میں نکاح۔ مسجد میں نکاح کی مہم جو چلی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ساہوکاروں سے قرض لے کر قرضے میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنی ساری زندگی قرضے چکانے میں ختم نہ کر دیں، اپنے خون پسینے کی کمائی ان لوگوں کو بیاج دینے میں، سود دینے میں نہ گزار دیں۔ مطلب یہ کہ مسجد میں نکاح کرے، وہاں سے سیدھے اپنے گھر چلے جائیں، خدا خانے سے سیدھا اپنے خانے جانا ہے، وہاں سے کوئی اور خانہ جانا نہیں ہے، اس کے اندر شادی خانہ بھی شامل ہے۔ مسجد میں نکاح کی مہم کا مطلب یہی تھا۔ اس مہم میں علماء کرام بھی شامل، مشائخین خانقاہ بھی شامل تھے، مفسرین و محدثین بھی تھے، مصلحین بھی تھے، جو قوم اور ملت کا بھلا چاہتے تھے اور کروڑوں میں بچانا چاہتے تھے، قرضے میں مبتلا ہونے سے بچانا چاہتے تھے، بچیوں کو خودکشی سے بچانا چاہتے تھے، نوجوانوں کو قرضوں سے بچانا چاہتے تھے، ان کو سود کی لعنت سے بچانا چاہتے تھے۔ اس لیے مسجد میں نکاح کی مہم چلی کہ مسجد میں نکاح کرنا، سیدھے وہاں سے گھر چلے جانا، ولیمہ بھی گھر پہ ہی کرنا، ادھر ادھر نہیں جانا۔ ہوا کیا؟ اس کا غلط مطلب سمجھا۔ آج کل یہ فیشن چل گئے، فیشن برداشت کر لیجئے کہ نکاح تو مسجد میں ہو رہا ہے، ظہر میں ہو رہا ہے، عصر میں ہو رہا ہے، مغرب میں ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجے نوشہ تشریف لا رہے ہیں شادی خانے۔ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، حالانکہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا اب تک۔ میں جامع سکندرآباد میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا کہ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، قابل ثواب ہے۔ اگر آپ مسجد میں نکاح نہیں کریں گے تو عذاب بھی نہیں ہے، یہ بھی سن لیجیے آپ، بالکل صاف الفاظ۔ ظہر میں تو نکاح ہو رہا ہے، عصر میں نکاح ہو رہا ہے، اور نوشہ شادی خانے کب آ رہے؟ 12 بجے، 1 بجے، وہ بھی کیسے تشریف لا رہے ہیں؟ 80,000 کے پٹاخے، 50,000 کے ڈھول تماشے، ناچ گانے کے ساتھ۔ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، یہ 50,000 کے پٹاخے چھوڑنا کس کی سنت ہے؟ خلیفہ اول سے ثابت ہے، خلیفہ دوم کے دور میں ہوا، خلیفہ سوم کے زمانے میں ہوا، خلیفہ چہارم کے زمانے میں ہوا، مولا علی کے زمانے میں ہوا، حسن بصری کے زمانے میں ہوا، رابعہ بصری کے زمانے میں ہوا،
غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، سلطان الدین خواجہ غریب نواز کے زمانے میں ہوا، حضرت بندہ نواز کے زمانے میں، کس کے زمانے میں ہوا؟ آپ کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے. وہ تو سنت ہے، لیکن یہ کس کی سنت ہے میرے بھائی؟ یہ خالص غیروں کے طریقہ، عذاب میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے. اپنے پیسوں کو اپنے ہاتھ سے انگار لگانے کے برابر ہے، دوزخ کے مستحق ہونے کی نشانی ہے. تو عزیزان محترم، اس بات پر غور کرنا ضروری ہے. جب بگاڑ ہم سے آیا تو پھر اصلاح بھی ہم سے ہی ہونی چاہیے. اب یہ صرف عالموں کی گردن پہ رکھ کے آپ بری نہیں ہو سکتے، مرشدوں کی گردن پہ رکھ کے آپ بری نہیں ہو سکتے. فساد آپ لے کے آئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں لایا ہے، تو اصلاح بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا. اصلاح کے لیے میدان میں بھی آپ کو ہی آنا پڑے گا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، غور و فکر ہمارے اندر سے نکل چکا. شریعت کیا ہے؟ شریعت کے احکام کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کی پسند کیا ہے؟ اس کا کوئی خیال نہیں ہے. طبیعت ہماری کیا پسند کرتی ہے اس کا بڑا خیال. ایمان طبیعت کا نام نہیں ہے، ایمان تو شریعت کا نام. شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس پر صحابہ کرام نے عمل کیا. تو اس بات غور کرنے کے لیے یہ بھی مہینہ ہے. ایک مہینہ رمضان کا بھی آیا تھا، ہم نے بڑا احترام کیا، روزے رکھے، اس تراویح کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، نفل پڑھے، افطار کروایا لوگوں کا. یہ الگ بات ہے کہ سڑکوں کو روڈوں کو بند کر دیا، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا. اللہ سے قبول فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. لیکن عزیزوں اور دوستوں، ایسے ہی قربانی کا معاملہ ہے کہ یہ آپ پر صاحب استطاعت ہونے کی شکل میں کہ آپ قربانی دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو پہلے اپنی طرف سے دینا ہے قربانی. آپ کو پہلے آپ کے اوپر واجب ہے. نہیں یہ پہلی قربانی ابا کی طرف سے دیتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. ابا کی قربانی ابا دیں گے، دادا کی قربانی دادا دے کے چلے گئے. پہلے آپ پر قربانی واجب ہے. صاحب استطاعت آپ ہیں، گنجائش آپ کے پاس ہے، حکم قربانی کا آپ کو دیا جا رہا ہے. ایسا خیال پایا جاتا ہے کہ بھئی پہلی قربانی ہو تو ابا کی طرف سے دینا. نہیں، پہلی ہو، دوسری ہو یا تیسری ہو، پہلے آپ اپنی طرف. اور گنجائش اللہ نے دی ہے، اور آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کے جیب میں وسعت ہے، آپ اپنے ابا حضور کی طرف سے قربانی دے سکتے. اپنے دادا جان رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بھی ایک قربانی آپ دے سکتے ہیں. جیسے زندوں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے، ویسے جو لوگ گزر چکے ہیں، جن کو مرحوم کہا جاتا ہے. مرحوم کا مطلب یہ سمجھتے جو مر گئے. مرحوم رحمت اللہ علیہ کا شارٹ فارم ہے. رحمت اللہ علیہ تو ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو. اب اتنا لمبا چوڑا عربی کا جملہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا آسانی سے، تو رحمت اللہ علیہ کو کیا کر دیا؟ سمیٹ دیا گیا، اس کو مٹھی میں لے لیا گیا. لے کے کیا کہا گیا؟ مرحوم. مرحوم کا مطلب وہی ہے جو رحمت اللہ علیہ کا ہے. جو رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہے وہی مرحوم بھی ہے. مرحوم کا مطلب جس پر رحم کیا گیا، رحمت اللہ علیہ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جس پر رحم کیا، دونوں کا مطلب وہی ہے. تو الحمدللہ وہ جو اسلام میں سنت کی پیروی کرتے ہیں تو ان کو اہل سنت کہا جاتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو مقدس جماعت تھی، ان کو مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں.
کیونکہ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے. تو سرکار کی سنت اور صحابہ کی جماعت، ان دونوں کا مجموعہ ہوا اہل سنت و جماعت. تو اہل سنت و جماعت کے پاس جیسے زندہ آدمی اپنی طرف سے قربانی دے سکتا اللہ کی بارگاہ میں صاحب استطاعت، ویسے ہی گنجائش کی صورت میں اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دے سکتا ہے. لوگ باتوں کو سمجھتے نہیں، حالانکہ ان کے باپ دادا سے انہوں نے پڑھ کے سنا ہے، عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. پھر آگے پوچھتے ہیں مول صاحب وہ مولانا ایسا بیان کر رہے تھے نہیں دے سکتے. جو مولانا پہ ایمان لایا آپ شریعت پہ ایمان لائے. بھائی مولانا کا کلمہ پڑھے آپ بھی شریعت کا کلمہ پڑھے، وہ فلاں صاحب کا کلمہ پڑھے آپ شریعت کا کلمہ پڑھے. کلمہ کسی شخصیت کا نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھا ہے آپ. سرکار ہمارے آئیڈیل ہیں، سرکار ہمارے نمونہ ہیں، سرکار ہمارے اسوہ ہیں، نہ کہ کوئی آدمی ہمارا اسوہ بن سکتا ہے. تقلید ایک الگ چیز. عزیزان محترم، مرحومین کی طرف سے بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں. قبول ہوتی یا نہیں ہوتی یہ کوئی بھی نہیں بول سکتا. نماز پڑھنا ہمارا کام، قبول کرنا اللہ کا. روزہ رکھنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا نہیں کرنا اللہ کا. حج کرنا ہمارا کام ہے، طواف کرنا ہمارا کام ہے. طواف قبول کروانا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے. جی ایسے ہی قربانی کرنا ہمارا کام ہے، قربانی قبول کرنا اللہ تعالی کا کام. تو آپ اپنی طرف سے قربانی کیجیے اگر آپ صاحب استطاعت ہے. بازو والے دو دیا رہے بھائی ہمیں کم از کم ایک تو دیں گے، یہ بھی قربانی نہیں ہوتی. دیکھا دیکھی قربانی بھی نہیں ہوتی. قربانی تو استطاعت پہ ہوتی ہے. نہیں بازو والے چار کر رہے بھائی کم از کم ایک تو کریے. اب ارے بچے بول رہے ہیں بھائی کیا پاپا بازو والے چار چار پانچ پانچ قربانیاں کر رہے ہیں اپن ایک بھی نہیں کر رہے. ارے بچے بول رہے ہیں تو لے کے آیا بکرا. یہ بچے کے واسطے قربانی ہوئی، اللہ کے واسطے قربانی نہیں ہوئی. سمجھے قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کوئی رسم نہیں ہے، قربانی فل ان دا بلینک نہیں ہے، قربانی خانہ پوری نہیں ہے، بلکہ قربانی ایک عبادت ہے. جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، حج بیت اللہ جیسے عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے. نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، حج مالی عبادت ہے. تو ایسے ہی قربانی بھی مالی عبادت ہے. کہ دیکھیں آپ مال کو زیادہ چاہتے ہیں یا اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں جو مال دینے والا. آپ رب متعال کے عاشق ہیں یا مال کے عاشق ہیں؟ تو وہ مال کی قربانی. اب آپ ظاہر ہے نوٹوں کا کٹا رکھے تو قربانی نہیں سکتے بھائی اللہ کی راہ میں نوٹوں کو قربان کر رہا ہوں، ایسا بھی حکم نہیں ہے. سکوں کو رکھ کے آپ قربانی دیں، بلکہ وہ مال آپ کا جانور کی شکل میں ہوگا. وہ بھی جانور جو حلال ہے، جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. ہر جانور کی قربانی بھی نہیں کر سکتے آپ. قدم قدم پر شریعت کے پابند ہے آپ، ہر گام پہ شریعت کے پابند ہے آپ. اگر شریعت کی پابندی چھوڑ دیں گے آپ تو آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، برکتیں آپ کی زندگی سے اٹھا لی جائیں گی. اگر شریعت کو چھوڑ دیں گے آپ مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے. آپ آفتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، حادثے ہوں گے، تجارت میں نقصان ہوگا. اس لیے کہ شریعت کا دامن آپ نے چھوڑ دیا ہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر شریعت کا دامن پکڑ کر رکھا. حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الدین عطا رسول رحمت اللہ علیہ کی جو ہستی میں کرامت پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی؟ عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں جب انا ساگر کے پانی کو لینے کے لیے خود آپ تشریف نہیں لے گئے،
بلکہ اپنے شاگرد اور مرید کو بھیجا، جاؤ میرا ایک کٹورا لے کے جاؤ، مرید کیا ہوتا ہے، مرشد کیا ہوتا ہے یہاں معلوم ہوتا۔ جب ایک مرید نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کٹورے کو لیا تو دیکھا کس کا حکم ہے، یہ پیر و مرشد کا حکم ہے۔ پیر و مرشد کا حکم کیا حکم رکھتا ہے؟ ذات کو پہلے مانا، اس کے بعد بات کو مانا۔ ذات کو ہی نہیں مانا، بات کو کہاں سے مانے گا؟ خیال دل میں آ سکتا تھا کٹورے میں ایک جھیل کیسے آ سکتی؟ اگر یہاں سے کوئی کہے آپ کے پاس بیٹھ کر جاؤ جا کے حسین ساگر کٹورے میں لے کے آؤ، آپ ہنسیں گے، آپ مذاق اڑائیں گے کہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں حسین ساگر، کہاں یہ کٹورا؟ لیکن وہ کیسے مرید تھے؟ مرید کی پہچان بتا دیا۔ مرید کتنا صادق الاعتقاد ہوتا ہے، کتنا متسلم ہوتا ہے۔ متسلم پکا ہوتا ہے، پکا کس کا؟ شریعت کا پکا ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، تقوی کا پابند ہوتا ہے، فتوے کا پابند ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کے پابند تھے، ان کے دل میں خیال نہیں آیا یہ کیسا حکم دے۔ جیسے ہی پیر و مرشد حکم دیا، کٹورا اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے بوسا دیا، سر پہ رکھا تو حضور پیر و مرشد جو آپ کا حکم ہے میرے سر و آنکھوں پہ ہے۔ کیا یقین تھا! اگر یقین کوئی سیکھنا چاہتا ہے، یقین کی دولت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، بس ایک واقعہ اس کے لیے کافی۔ وہ لے کے گئے، پورے یقین کے ساتھ کہا، انسان سے جیسا مخاطب ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ویسے بات کرتے ہوئے انہوں نے کٹورا سامنے رکھ کے کہا کہ اے انا ساگر، تجھے میرے پیر و مرشد بلاتے ہیں، قربان ہو جائیے مرید پر۔ کیا جذبہ تھا اور کیا یقین تھا! یقین بھی نہیں، کامل یقین تھا۔ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ڈلمل یقین مت رکھو، کامل یقین رکھو۔ میرے عزیز دوستو، کامل یقین کہاں ملتا؟ یہ میڈیکل ہال میں ملتی کیا ایسی کامل یقین کی گولی؟ نہیں، ان بزرگوں کی ذات میں ملتی۔ کامل یقین بزرگوں کی صفات میں ملتا ہے۔ پیر و مرشد کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے، ارے پیر و مرشد کے مرید ایسے ہیں کہ ان کے حکم پر انا ساگر کٹورے کے اندر آ رہا ہے، ایک پیالے کے اندر آ رہا ہے، لائے اور لا کے دے دیا کہ حضور میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، یہ انا ساگر حاضر ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، تو یہ مقام کیسے ملا؟ اپنی طبیعت کو جو شریعت کے موافق ڈھالتا ہے، نہ کہ شریعت کو اپنی طبیعت کے موافق بناتا ہے۔ ہماری طبیعتیں شریعت سے آزاد ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم پابندیاں نہیں چاہتے، ہم آزادیاں چاہتے ہیں، ہر چیز میں آزادی چاہتے ہیں۔ کھانے میں آزادی، نہ کھانا وقت پہ رہا نہ پینا وقت پہ رہا۔ دعوتوں میں 12 بجے، 12:30 بجے، 1 بجے، 2 بجے، وہ بھی مرغن غذائیں، تیل کی غذائیں، چکنی غذائیں، سمندری غذائیں، حلال غذائیں کہہ کر آپ کھائیں گے تو رات کے 12 بجے گزر جانے کے بعد، 1 بجے کے بعد اگر آپ کھانا کھائیں گے، آپ کی صحت کے لیے مفید ہوگا؟ وہ آپ کی صحت بنائے گا یا آپ کی صحت تباہ کرے گا؟ بھائی یہ کوئی سوچنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہاتھ سے ہم غذائیں کھا رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے دوائیں کھا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے غذائیں کھائے تھے، اصلی گھی کھایا تھا، اصلی دودھ پیا تھا۔ ہم نقلی کھا رہے ہیں اور اصلی دواؤں کی تلاش میں ہیں۔ مرض کا علاج کہاں سے ہوگا؟ میرے عزیزو دوستو، غور کیجئے، غور کیجئے، آخر یہ کرامت کیسے پیدا ہو؟ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ آپ کے سامنے جو سامری آیا تھا، اپنے وقت کا سامری، اپنے وقت کا جادوگر، کتنا بڑا علم رکھنے والا تھا وہ،
وہاں علم کام نہیں آیا، وہاں تو اللہ کا فضل کام ہے۔ ہوا میں اڑ کے وہ غائب ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا علم تھا، کیسا منتر تھا، کیسا جادو تھا، ہوا میں غائب ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، حبیب اللہ کے حبیب اللہ، جب آپ کا وصال پاک ہوا، ایک اور زبان میں پردہ ہوا، ایک اور زبان میں پیالہ ہوا، ایک اور زبان میں واصل رفیق اعلیٰ ہوا، تو کیا آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا اے لوگو یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کے عشق میں اس نے اپنی جان دی ہے، یہ پیشانی پہ لکھا ہوا تھا۔ میرے عزیز و دوستو، کیا مقام تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم عاشق ہیں غریب نواز، کیا عمل بھی غریب نواز کا ہے؟ کیا عمل بھی بندہ نواز کا ہے؟ کیا عمل بھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا ہے؟ میرے عزیزو دوستو، اڑنے والا تو اپنا منتر پڑھ کے اڑ گیا، ہوا میں غائب ہوگا، فضا میں غائب ہوگا، سب لوگ زمین پہ دیکھ رہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پریشان نہیں ہے، مطمئن تھے کہ آپ کے پاس شریعت کا علم تھا، آپ کے پاس شریعت کی طاقت تھی، آپ کے پاس شریعت کا جوہر تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو ہوا میں بلند نہیں کیا بلکہ بتایا کہ ایک سچے پابند شریعت مومن کا حکم بغیر جان رکھنے والی چیز پر بھی جاری ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے جوتیوں سے فرمایا، اپنے نالین سے فرمایا، اپنے پاپوں سے فرمایا کہ جانے والا چلا گیا ہے، ذرا جا کے اس کی خبر تو لو۔ یہ کہنا ہی تھا ایک صاحب شریعت اور طریقت کا کہ وہ نالین اٹھی، اوپر گئی اور وہاں سے اس کو زمین پہ لے کے آیا۔ یہ ہے شریعت کی طاقت، یہ ہے طریقت کی طاقت، یہ ہے شریعت کا ہنر، یہ ہے طریقت کا ہنر۔ عزیزان محترم، درود شریف میں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پاک پروردگار، رحمت نازل فرما ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے شفیع، ہمارے نجات دہندہ، ہمارے خیر خواہ، ہمارے محسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے ساتھ جیسا کہ حضور نے فرمایا مومنوں خبردار، درود پڑھنا تو نامکمل ادھورا درود نہ پڑھنا بلکہ مکمل درود پڑھنا۔ اب درود میں ایک اور راز سرکار نے بتایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مکمل درود کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جب بھی درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد تو آل محمد کو بھی شامل کر لینا۔ اگر آل محمد کو چھوڑ دو گے تو تمہارا درود تو ہوگا لیکن نامکمل ہوگا، ادھورا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے پروردگار، اے رب العالمین، رحمت للعالمین پر رحمت نازل فرما اور رحمت عالم کی آل پر بھی درود نازل فرما، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر درود رحمت نازل فرمایا تھا۔ عزیزان محترم، آخری بات، وہ لوگ جو قربانی دینے والے ہیں، اگر قربانی کے پہلے تک بھی استطاعت نہیں تھی لیکن صاحب استطاعت ہو گیا، مطلب پیسے آ گئے، تو قربانی دینا ہے۔ اچھا قربانی کرے یا نہ کرے، پیسہ ہو یا نہ ہو، بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے، شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہے کہ ایسا مسلمان جب حج کے مہینے کا چاند دیکھ لے پہلی کا، تو اپنے ناخن ہاتھوں کے پیروں کے، اپنے سر کے بال نہ ترشوائے، اصلاح نہ بنائے، کٹنگ نہ بنائے، پھر کب بنائے؟
جب قربانی دے لے قربانی دینے والا، جب قربانی کا وقت ہو جائے اور قربانی دے دی گئی تو نہیں دینے والا بھی قربانی ہو جانے کے بعد اپنے ناخن کٹوائے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے۔ قربانی دینے کے بعد اپنے بالوں کی اصلاح کٹنگ بنوائے، جب چاہے جائے کہ رات میں دن میں، نہ کوئی ڈے ہے نہ نائٹ ہے، جب جا کے کٹنگ بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کٹنگ کے بھی آداب ہیں، ناخن کاٹنے کے بھی آداب۔ کیا سمجھ رہے ہیں شریعت کو؟ آپ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے شریعت کو؟ ارے شریعت کا مطلب ادب والی زندگی، قاعدے والی زندگی۔ جو زندگی قاعدے والی ہوتی ہے وہ فائدے والی ہوتی ہے۔ جس زندگی میں قاعدہ نہیں اس میں فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، آپ پہ واجب نہیں ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ عمل اچھا سمجھا گیا کہ جو چاند دیکھ لے، چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اگر بڑے ہوئے ہیں، زبردستی چھوٹے بھی ہیں تو کاٹنا نہیں ہے، بڑھ گئے ہیں، بال بھی بڑھ گئے ہیں، قربانی دینے کے بعد ناخن کاٹے تو قربانی کے ثواب گویا جیسا اس نے حاصل کیا۔ اپنے بال بھی اگر کٹنگ کے قابل ہیں تو کٹوانا ہے، اصلاح بنوانی ہے، چھوٹے کروانا ہے، اس کو ایک اسٹائل میں لانا ہے تو قربانی کے بعد وہ اپنے بال بنائے تو یہ قابل ثواب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ دیکھیے ہماری دی جانے والی قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے جتنے بھی اعمال پوری ہوں پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، حاجیوں کے حج قبول فرما، عمرہ کرنے والوں کو عمرہ قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سنت